بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آمد نامہ کے سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے اسم کی بحث کو مکمل پڑھ لیا تھا، اور اسم کی جو 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق، ان کو ہم نے ان کے تعریفات کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں سے صاحب کتاب فعل کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر کام ختم ہو۔ تو یہ تینوں زبان کے اندر، یعنی اردو زبان کے اندر اور فارسی زبان کے اندر اور عربی زبان، ان تینوں زبان کے اندر 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فعل، اور دوسرا ہوتا ہے فاعل، اور تیسرا ہوتا ہے مفعول۔ تو فعل کام کو کہتے ہیں، اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام ختم ہوا یا جس پر کام واقع ہوا اس کو کہتے ہیں۔ اس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ احمد رفت دہلی، کہ احمد دہلی گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں 3 لفظ ہے، پہلا ہے احمد، دوسرا ہے رفت، اور تیسرا ہے دہلی۔ تو اس مثال میں رفت یہ ہے فعل، اور احمد ہے فاعل، اور دہلی ہے مفعول۔ کیوں؟ کیونکہ جو کام ہوا ہے، یعنی جانا، کام کیا ہوا ہے؟ جانا، یعنی رفت، یہ ہے فعل، اور کام کرنے والا کون ہے؟ احمد، ہوا فاعل، اور کام کس پر ختم ہوا؟ دہلی پر، یہ ہوا مفعول۔ اور اردو میں یہ کہیں احمد دہلی گیا، تو احمد یہ فاعل ہے، دہلی مفعول ہے، اور گیا یہ ہے فعل، ٹھیک ہے۔ اب فعل کی 2 قسم ہیں۔ ہم نے کل کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر بھی فعل کی 2 قسمیں آتی ہیں۔ ایک ہے فعل لازم، اور دوسرا ہے فعل متعدی۔ تو فعل لازم وہ فعل ہے، جو صرف فاعل پر تمام ہو جائے اور مفعول کا محتاج نہ ہو۔ تو فعل لازم کے اندر فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جاتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے زید آمد، زید آیا۔ تو اس مثال میں دیکھیں آپ، یہ لفظ زید یہ ہے فاعل، آمد یہ ہے فعل، یہاں مفعول نہیں ہے۔ آمد فعل، زید فاعل، بس فعل فاعل پہ بات پوری ہو گئی۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے زید آمد، زید آیا، بس۔ ہم نے جیسے ہی فعل فاعل کا ذکر کیا، مخاطب ہمارا جو ہے، سامع ہے، وہ جیسے ہی ہماری اس بات کو سنے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو کام ہوا ہے کہ زید آیا، ایک کام ہوا ہے، زید آیا، اب مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر احمد رفت، احمد گیا، جیسے ہی مخاطب اور سامع نے اس فقرہ کو، اس جملے کو سنا، اس نے فوراً سمجھ لیا کہ ایک کام ہوا ہے، اور وہ کام ہے احمد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال کے اندر بھی احمد فاعل ہے اور رفت فعل ہے، فعل فاعل پر بات پوری ہوگی، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے اور بغیر مفعول کے پورا نہ ہو۔ تو فعل متعدی میں ہی یہ ہوتا ہے کہ بات فعل اور فاعل سے پوری نہیں ہوتی، مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اسے فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیں، جیسے احمد خط نوشت، احمد نے خط لکھا۔ اس مثال میں احمد یہ فاعل ہے، خط یہ فعل ہے، اچھا، خط یہ مفعول ہے، اور نوشت یہ ہے فعل، ٹھیک ہے۔ نوشت سے ماضی مطلق ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ احمد نوشت، احمد نے لکھا، اگر ہم مفعول یعنی خط کا ذکر نہیں کریں، احمد نوشت، صرف فعل اور فاعل کو ذکر کریں کہ احمد نوشت، احمد نے لکھا، تو جو ہمارا مخاطب ہے، سامع ہے، وہ جب اس بات کو سنے گا تو اس کو یہ بات ادھوری معلوم ہوگی،
نامکمل اور ناقص معلوم ہوگی کہ احمد نے لکھا، کیا لکھا ہے، کتاب لکھا ہے اس نے، یا کوئی نوٹ اور تحریر لکھی ہے اس نے، کیا لکھا ہے اس نے۔ جب ہم نے کہا کہ خط نوشت، احمد نے خط لکھا ہے، تو فوراً جو ہے وہ سمجھ جائے گا، بات مکمل ہو جائے گی اور بات تمام ہو جائے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہر فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں، صیغوں کے نام یہ ہیں۔ تو ہر فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں، یہ فارسی زبان میں، چونکہ یہ کتاب فارسی گرامر، فارسی قواعد کی کتاب ہے، تو فارسی زبان میں ہر فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارسی زبان میں ہے۔ تو فارسی زبان میں ہر فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں، صیغوں کے نام یہ ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، اس کے بعد ہے واحد متکلم، جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں، لیکن اس میں استثناء ہے، ماضی تمنائی کے صرف 3 ہی صیغے آتے ہیں۔ تو ماضی تمنائی کے علاوہ آگے آپ پڑھیں گے فعل ماضی کے جو اقسام ہیں، تو تمام اقسام سوائے ماضی تمنائی کے، تمام اقسام کی، چاہے ماضی قریب ہو، ماضی بعید ہو، ماضی احتمالی ہو، سب کے جو ہے 6 صیغے آتے ہیں۔ صرف ماضی تمنائی کے 3 صیغے آتے ہیں، کیا کیا؟ واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب یہ لفظ صیغہ جو استعمال ہو نا، صیغہ کسے کہتے ہیں؟ کہنا چند حروف سے مل کر جو مختلف شکل بنتی رہتی ہے، اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ تو صیغہ کسے کہتے ہیں؟ چند حروف مل کر واحد غائب کے لیے ایک الگ شکل بن جائے گی، جمع غائب کے لیے ایک الگ شکل بن جائے گی، واحد حاضر کے لیے الگ شکل، جمع حاضر کے لیے الگ شکل، تو اس شکل کو صیغہ کہتے ہیں۔ جیسے آمد، آمدن، تو یہ آمد واحد غائب ہے اور آمدن یہ جمع غائب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آمد بھی صیغہ ہے اور آمدن بھی صیغہ ہے، ان کا مصدر ہے آمدن وغیرہ۔ صیغوں کی ضمیریں یہ ہیں، تو صیغے کے اندر ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، اور انہی ضمیر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے، یہ حاضر کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے۔ تو کیا کیا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ واحد غائب، جمع غائب، تو واحد غائب کے اندر جو ہے نا کوئی ضمیر الگ سے نہیں ہوتی ہے، ضمیریں منفصل نہیں ہوتی ہے، ضمیریں متصل ہوتی ہے، اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا آمد، تو آمد کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، یہی ضمیر پوشیدہ ہے۔ زید آمد، اگر ہم کہیں تو زید آیا ہوا ضمیر ہے، یعنی وہ ضمیر۔ اور اگر جو ہے ہم کہیں فاطمہ آمد، تو اس کے اندر یہ یعنی ضمیر مؤنث پوشیدہ ہے۔ تو واحد غائب کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، جمع غائب کے اندر ند ہوتی ہے، آمدند، اور واحد حاضر کے اندر یا ہوتی ہے، آمدی، جمع حاضر کے اندر ید ہوتا ہے، آمدید، واحد متکلم میں میم ہوتا ہے، اور جمع متکلم میں یم ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر سا بحث تھا فعل کے متعلق۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کو سمجھا، اور فعل کی کتنے صیغے آتی ہیں اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اب اگلے سبق کے اندر فعل کی ایک خاص قسم فعل ماضی کا ذکر کریں گے، اور فعل ماضی کی اقسام کو بیان کریں گے۔